السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ مومنین اکرام، تقریباً ایک ہفتے کے بعد رمضان المبارک کی انشاءاللہ آمد ہے، تو آج کا خطبہ اور اگلے جمعہ کا خطبہ، کیونکہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ 5:30 بجے فلائٹ ہے، تو ان دونوں خطبوں کو میں نے یہ قرار دیا ہے کہ ہم عظمت رمضان پر ان دونوں آج اور اگلے جمعے کو خطاب کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان اپنے گناہوں کے بخشوانے کا، اپنے ماں باپ کے گناہوں کے بخشوانے کا، اپنے خاتمہ علی الخیر کا، اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت کا، اور اپنی تربیت و تزکیہ نفس کا مہینہ۔ رمضان رگڑنے کو کہتے ہیں، جب کسی چیز کو رب کیا جائے، رگڑنے سے آپ دیکھتے ہیں ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوہے کو لوہے سے رگڑیں اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو رمضان بیسیکلی گرمی سے ہے۔ گرمی، انسان اپنی بھوک اور پیاس کی گرمی سے، تپش سے گناہوں کو جلاتا ہے اور شیطان کو جلاتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان، اس حدت سے، اس گرمی سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ پسند روزہ دار کی وہ سچویشن ہے قریب افطار، جب اسے سخت بھوک اور پیاس لگی اور وہ صرف میری ذات کی خاطر نہ کھائے نہ پیے، اس وقت میرا بھی دل چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی فیلنگز کی قربانی دی ہے، اسی طرح میں مغفرت کر کے اپنے ٹالرنس کی قربانی دے دوں، اپنے بندے کو میں معاف کروں۔ یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر
توبہ کی کشتی پر سوار ہونے کی سبیل ہو جائے اور موقع مل جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے بڑی برکت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس میں لیلۃ القدر ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات افضل ہے۔ تقریباً ایک زمانے میں جب کیلکولیشن کی تھی تو 83 سال، جی ہاں 83 سال بنتے ہیں، گویا ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے، صرف ایک لیلۃ القدر۔ تو اس مہینے میں جو ایجنڈاز ہیں ان ایجنڈاز کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ موسٹ پرابلی تو سیٹرڈے کو ہی یکم رمضان ہو، مگر چانسز ہیں کہ شاید جمعے کو بھی ہو جائے، تو وہ کیونکہ بہت قریب ہو جائے گا رمضان کے وہ جمعہ یا رمضان میں ہوگا، اس میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ مگر آج جن امپورٹنٹ ایشوز کو ذکر کرنا ہے ان میں مثلا ایک ایشو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے سابقہ لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس کا اکثر تراجم میں غلط ترجمہ لکھا گیا، اکثر نے یہی لکھا ہے کہ سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض تھے اور تم پر بھی روزے فرض ہیں، یہ درست نہیں۔ سابقہ انبیاء پہ روزے فرض تھے، امتوں پہ تو سنت۔ یہ صرف امت محمد کا کیلیبر ہے کہ ڈیوٹی میں اللہ کی ذات نے انبیاء کی صف میں کھڑا کر دیا۔ جو کام سابقہ انبیاء کرتے تھے وہ امت محمد کے افراد کریں گے کہ یہ اسی طرح واجب روزے رکھیں گے جس طرح انبیاء روزے رکھتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو اپرچونٹی میں انبیاء کو دیا کرتا تھا وہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ان کی امت کو عطا کرتا۔ ایک بات اور یہ سمجھ لیجئے کہ ساری کتابیں 4 کی 4 رمضان ہی کے اندر نازل۔ رمضان پہلے بھی تھا، واجب نہیں تھے روزے، کوئی ایک مہینہ جیسے ہولی نائٹ شب جمعہ ہمارے لیے ہے، شب شنبہ ہوتی تھی جیوز کے لیے، اور شب یکشنبہ یعنی سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے نائٹ، نائٹ آف سیٹرڈے نائٹ آف سنڈے، فرائیڈے نائٹ سیٹرڈے نائٹ، یہ ان کے لیے تھی جیوز کے لیے اور کرسچن کے لیے، ہمارے لیے ہے تھرسڈے نائٹ۔ ہولی نائٹس ان کے ہاں بھی ہوتی تھی، ہولی منتھ ان کے ہاں بھی تھا، مگر اس میں روزے ریکمینڈڈ تھے امتوں کے لیے، صرف انبیاء کے لیے واجب۔ جیسے حضور کے لیے تہجد کی نماز واجب ہے، ہمارے لیے سنت، حضور کے لیے 6 نمازیں واجب۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیجیے، یہی تو فرق ہے۔ جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، اگر نماز میں ہی آپ جیسے نہیں ہیں تو نیچر میں آپ جیسے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ تو پاسبل نہیں کہ آپ کی نیچر کا انسان ہو اور اس کو زیادہ تکلیف دی جائے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ چیزیں بھی، مکروہ مثلا شدید جو مکروہ ہوتی ہے وہ معصوم کے لیے وہ مکروہ نہیں رہتی۔ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ان کا لیول اور ہے، ان کا کرائیٹیریا اور ہے، ان سے ایکسپیکٹیشن اور۔ رمضان المبارک میں حضور پاک نے جو خطبہ رمضان سے بیسیکلی پہلے ایک ہفتہ پہلے جو خطبہ ڈیلیور کیا، اس خطبے کا نام ہے خطبہ شعبانیہ۔ اس سے پہلے ذرا 2 روایتیں ہیں، سن لیجیے۔ الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما یتباعد المشرق من المغرب۔ امام جعفر ابن محمد الصادق البار الامین نے ارشاد فرمایا سلام اللہ علیہ کہ اے لوگو، اگر تم ایسی چیز تمہیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم وہ کر لو تو شیطان تم سے اتنا ہی دور بھاگ جائے گا
جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ. آپ چاہتے ہیں کہ اتنا دور شیطان چلا جائے؟ قریب پھٹکے ہی نہ، پھٹکے ہی نہ، اتنا دور. ابن رسول اللہ قالوا بلا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیے. فرمایا نمبر 1 الصوم یسود وجہہ، روزہ رکھتے رہو، روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے، وہ لوگوں میں آنے کے قابل ہی نہیں رہتا. کہتے ہیں نا فلاں صاحب نے تو ناک کٹوا دی، فلاں صاحب کا منہ کالا ہو گیا. شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا روزے کی وجہ سے، وہ آنے کے قابل، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. کوئی پاؤڈر کوئی کریم اس کے چہرے کو پھر سفید نہیں کر سکتی. نمبر 2 والصدقۃ تکسر الظہرہ، سبحان اللہ، اور صدقہ دیتے رہو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی، وہ چلنے کے قابل ہی نہیں رہتا. روزے کے ذریعے منہ دکھانے کے قابل نہیں، صدقہ دیتے رہو تو اس کی کمر ہمت ٹوٹ جائے. والحب فی اللہ والمؤازرۃ بالعمل الصالح یقطع دابرہ، اور اللہ کے لیے محبت کرو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی کمیونٹی سے، اللہ کے لیے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، اولاد سے، اہل خانہ سے محبت اللہ کے لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اور عمل کے ذریعے اپنے نام اعمال کو سنگین رکھو. یہ حب فی اللہ اور سنگینی یہ عمل صالح شیطان کی نسل کو کاٹ کے رکھ دے گی، وہ مقطوع النسل ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا، وہ ابو لہب بن جائے گا. دوسرے لفظوں میں اگر چاہتے ہو کہ شیطان کو ابو لہب بنا دو تو اللہ کے لیے محبت کرو اور عمل صالح کے ذریعے اپنا نام اعمال سنگین کرتے رہو. والاستغفار یقطع وتینہ، اور اگر چاہتے ہو کہ گردن ہی کاٹ دو شیطان کی تو استغفار کرتے رہو، جیسے جیسے اللہ سے معافی مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے شیطانوں کی گردنیں کٹتی جائیں. اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ. وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ کا نام ہے روزے. اللہ نے ہیلتھ دی ہے، صحت دی ہے، خوش قسمت ہیں آپ. وہ بیچارے لوگ جو نہیں رکھ سکتے روزے، جیسے ہی رمضان آتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ دنیا روزے رکھے گی اور ہم روزے دار جیسا منہ بنا کے باہر جائیں گے. خوش قسمت ہیں جن کی صحت مینٹین ہے، برقرار ہے. اللہ انہیں بھی صحت ہے جو نہیں رکھ سکتے، مگر ٹکرانا نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے، بعض لوگ ڈائبیٹک ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں زبردستی، 4 بجے 20 پر آ کر شوگر کھڑی ہو گئی. ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. بعض روزے حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ نے ہی روزے کا حکم نہیں دیا تو آپ اللہ سے زیادہ تو سینسٹیو نہ ہونا روزے کے معاملے میں. یا جیسے سفر پہ روزہ، سفر بھی ہے روزہ بھی رکھا ہوا، یہ جائز نہیں ہوتا. جو روزے حرام ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب شریعت آپ خود بنانے لگ جائے. یہ ایک حدیث شریف آج کی خود. دوسری حدیث شریف یہ امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ موکلین للصائمین یستغفرون لهم فی کل یوم من شہر رمضان الی آخرہ. لوگوں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف ایک ہے، لیکن ہماری ڈیوٹیز تو بدل جاتی ہیں نا. کبھی روزہ، کبھی نماز، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، کبھی خمس، کبھی جہاد، کبھی امر، کبھی نہی. ان کی ڈیوٹیاں تقریباً پرماننٹ رہتی ہیں. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی رہتے، بس جو سجدے میں ہے سجدے میں ہی کھڑے.
جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی کھڑے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہی کھڑے، جو اڑ رہے ہیں وہ اڑ ہی رہے، وہ تھوڑی خستہ ہوتے ہیں، تھکتے تھوڑی ہیں کہ تھوڑی سی بریک لے لیں، تھوڑی سی سانس نکالے، تھوڑی سی آنکھ لگا لے، تھوڑا سا نیپ لے لیں، ان کو تو نیپ ویپ کا پتہ ہی نہیں۔ تو ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے، ہمیشہ ان کا ایک ہی کام ہے، یکم رمضان سے لے کر آخر رمضان تک وہ روزہ داروں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہنا کہ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جب خود لا انفورسمنٹ خود ایک بندے کی معافی کے لیے موشن فائل کر دے، وہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ وَيُنَادُونَ الصَّائِمِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ، اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتے روزہ داروں کو خطاب کرتے ہیں، ابشروا عباد اللہ، اللہ کے بندو تمہیں اللہ کی طرف سے مبارکباد ہو اور بشارت جنت ہو، تم نے ایک دن کی انویسٹمنٹ سے ساری زندگی کے گناہوں کو بھی مٹوا لیا ہے اور ہمیشہ کی جنت کو بھی خرید، ایک دن بھوکے پیاسے رہنے سے۔ اسی طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا، بس چند جملے یہ سن لیں اور زحمت آپ کی ختم، باقی انشاءاللہ خطبہ آئندہ جمعہ میں۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط، اے لوگو رمضان المبارک میں جو شخص اپنی ایتھیکل ویلیوز کو بہتر کر دے گا، خوش اخلاق، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ گزرنے کا اہتمام فرما دے۔ وہ جو بال سے زیادہ باریک، وہ جو تلوار سے زیادہ تیز، اور شاہ جی تیسری چیز کیا یاد ہے کسی کو؟ تین ہے نا، تین یاد کر لیجیے۔ پل صراط کی تین خصوصیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب ایک اور ذرا یاد کر لیجیے، مومن کی تو بات ہی نہیں نا، یہ تو صرف بہرحال ہے تو سخت، تو اس پر گزرنا برق رفتاری کی طرح ہو جائے گا اگر اپنے اخلاق اچھے کریں۔ اس آنے والے رمضان المبارک میں ایک بات اور سمجھ لیجئے جو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو رمضان تھا، یعنی روزے فرض ہو چکے تھے 2 ہجری سے پہلے، ہجرت کے دوسرے سال سے پہلے، اس میں بڑی سختی ہوتی تھی۔ سختی یہ ہوتی تھی کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور افطاری کے وقت سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو اس آنکھ لگنے کی سزا یہ تھی کہ اگلے دن جا کر پھر روزہ افطار ہوگا، 2 دن کا روزہ رکھا۔ یہ قرآن میں پوری ڈیٹیل سے ہے، اللہ کی ذات نے اس کو نرم کر دیا، آسان۔ حضرت خوات ابن جبیر انصاری، بلکہ یوں کہوں کہ 2 میں تو فرض ہوئے تھے مجھے، 5 میں 2 سے 5 تھے، یہ جو 3 سال گزرے یہ بڑے سخت۔ 5 میں ہوئی ہے جنگ خندق، تو 5 میں خندق کھود رہے تھے خوات ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول،
اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. حضور نے پوچھا کہ خوات بوڑھے صحابی تھے, ذرا سنبھالو, آسرا دو, سہارا دو, خیریت تو ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ سرکار یہ بیچارے 8 پہر کے روزے سے. تو جب ہوش میں آئے تو کہا کہ خوات تم تو بڑی ہمت والے تھے. کہا کہ سرکار رات کو بیگم صاحبہ پکا رہی تھی افطاری تو اس وقت سو گئے. اب جب اٹھے تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگلے دن ہی روزہ کھلے گا. تو کیونکہ 2 دن کا روزہ ہو گیا, بوڑھا بھی ہوں اور پھر لیبر بھی کر رہا ہوں, تو اس ایک ایکشن سے اللہ کی ذات نے قیامت تک کے لیے روزے کا حکم بدلا کہ میرے نبی کے صحابی کو تکلیف ہوئی ہے, اس نیت کے بدلے میں میں ساری امت سے یہ بوجھ ہٹا دیتا ہوں. اب آپ کے لیے تو ماشاءاللہ آسان ہے کہ آپ دان سے لے کر مغرب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے. وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ 2 دن کا روزہ ہو جائے. خوش قسمت ہے, اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکیں, اخلاق ٹھیک رکھ سکیں, قرآن کی تلاوت کر سکیں, عبادت کر سکیں, توبہ کر سکیں, اپنے مرحومین کو یاد کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب إلا أفضل الصفح. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف وللعباد بجوده والأفواد وللمظلمين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهورا. مومنین کرام, دوسرا خطبہ عموماً توبہ کی دعوت میں ہوتا ہے کیونکہ رمضان کی آمد ہے. لہذا ہم یہ جو مہینہ ہے یہ توبہ کا مہینہ ہے. اس میں یہی گزارش کریں گے کہ اس مہینے میں جیسا کہ 3 عشرے ہیں, انشاءاللہ اگلے خطبے میں, اگلے ہفتے کے خطبے میں 3 عشروں کا بھی ذکر کیا جائے. تو اس میں جو لغزشیں زندگی میں ہو چکی ہیں وہ انسان جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے. نہ تو پبلک کرنے کا حکم ہے, نہ ہی دوسرے کو سیکیورٹی گارڈ مقرر کیا گیا. یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا مہینہ ہے. توبہ کی قبولیت کے لیے جو ایک شرط رکھی گئی وہ ہے خوش اخلاقی, دوسرے کا احترام کرنا, اپنے مرحومین کو یاد رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, مومن کو خوش رکھنا, افطار کا اہتمام کرانا, بھوکے پیاسے کو پانی پلانا, کھانا کھلانا, اپنے رائٹس کو گیو اپ کر کے دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھنا. یہ وہ شرائط ہیں جس میں توبہ کی قبولیت ایکسپیڈائٹ ہو جاتی ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں, جن کے صدقے میں توبہ آدم ہو, جن کے صدقے میں انبیاء اطہار بھی توبہ اپنی قبول کراتے رہے, جن کے صدقے میں فرشتوں کی توبہ قبول ہوتی. یعنی ہمارے اہل بیت کا وہ گھر ہے
کہ جہاں معصوم کی توبہ بھی قبول ہوتی، تو جس دروازے، حالانکہ معصوم کی توبہ مشکل ہے، فرشتے کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی لغزش کرے، اس لیے کہ اس میں تو فیلنگز ہی نہیں ہوتی، تو ہمارے تو بیچاروں کی فیلنگز ہی فیلنگز ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت عصمت و طہارت کا ذریعہ بہترین ذریعہ ہے توبہ کی قبولیت۔ اللہ کریم توفیق دے کہ ہم ان کے ذریعے ان کے طفیل میں مانگ سکیں اور ان کے طفیل میں اپنی توبہ قبول کرا سکیں۔ ابھی حال میں ہی ہمارے انوار جعفری کی سسٹر اللہ کا انتقال ہوا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمارے شاہد تنویر صاحب کے فرزند ایک حادثے میں زخمی ہیں، اللہ کریم سرکار علی اکبر علیہ السلام کے زخموں کے صدقے میں اس بچے کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی اور بھائی بہنیں خاص طور پہ ایک برخوردار نے جن کو ان کے اپنے قریبی عزیز بہت تنگ کر رہے ہیں، دعا کی خواہش کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس وقت انشاءاللہ یہ بڑی استجابت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کریم ان کی مشکل کو بھی حل کرے، اور جتنے اس وقت شرکت کنندگان ہیں ہمارے المہدی سینٹر میں جو اس وقت موجود ہیں، اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور خیر و برکت نازل فرمائے، اولادوں کی اصلاح اور تربیت کی ہمیں توفیق دے، خاتمہ علی الخیر ہو، اس مرکز کی دیگر مراکز دین کی دام درہم سخن قدم خدمت کی توفیق دے، اور جو والنٹیئرز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ طویل زحمت نہیں دے رہا ہوں کیونکہ دیر سے خطبہ شروع کیا ہے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ زواروں کا قتل عام پاکستان میں جاری و ساری ہے، اور ٹارگٹ کلنگ بھی پاکستان میں، دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کے مومن بھائی بہنوں کو اس شر سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کی سرحدوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور عادل حکمرانوں کی حکومت ہمارے ملک میں قائم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا